How many of you women thought Gloria Steinem was doing you a favor? Gloria Steinem is a communist who created the concept of feminism to destroy American family life. Feminism is not good for you. Being a responsible woman is good for you. Being a good person is good for you. But feminism is war between women and men. It was created intentionally to destroy the basic unit of freedom in this country, and that's the family. سائل، ایک بہت مشہور بات ہے آپ نے، میں نے، ہم سب نے سنی ہوگی، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. آپ اگری کرتے ہیں؟ ٹھیک. مردوں کو کیا پرابلمس ہے؟ کیوں نہیں مان لیتے ڈومیننس، یا وہ ایک پرومیننٹ فگر ہونا ان کا کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ کسی تصویر میں سے رنگ نکال دیں، اس میں کیا بچ جائے گا؟ تصویر. تو وہ تصویر بے معنی ہے ساحل پہ. ہمارے دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس بات کو. لیکن ساحل، اگر ایک سادے کینوس پر آپ صرف رنگ بکھیر دیں تو وہ ایک بہت اچھا آرٹ پیس بن سکتا ہے. Again, subjective. See, this is the only problem I have with everyone who is influenced by this postmodernistic philosophy. Why are you so subjective? مقصد بتائیں تصویر کا سب سے پہلے. ساحل، ایبسٹریکٹ تصویروں کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ اور انسان جو ہے نا، یہ ایبسٹریکٹ تصویر نہیں ہے، ایک خاص مقصد پہ ایک خاص پوائنٹ تک پہنچ رہا ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ نے. لیکن ساحل، تصویر سے زیادہ امپورٹنس رنگ کی ہونی چاہیے یا نہیں؟ ایکول امپورٹنس ہے. نہ جسم ہڈیوں کے بغیر جسم ہے، نہ ہڈیاں جسم کے بغیر انسان کا مرکب. اب آئی ہے وہ آیت، اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے، جو عورتوں کی حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے، کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے. الرجال قوامون علی النساء، یہ تمہید تھی ساری. ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی، علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ. یہ کہہ کے بات چھوڑ دی. آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی. اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. یہ میں ترجمہ زور دے کر رہا ہوں. یہ قامہ جو ہے، قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے، قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے. قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا. کونوا قوامین بالقسط، اسی سورہ مبارکہ میں آیت آ جائے گی، کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. قامہ علا، کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا، یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے. گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے. سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے. عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے. یہ ہے اس کا اصل رول. اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے یقیناً اس کے جذبات کو تو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا. آدمی کو، ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے. اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی. تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا. لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس، اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا. اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی. یہ تو دوسری بات ہے بالکل. لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا. اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. وبما انفقوا من اموالهم، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال. اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا. شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے. لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے.
تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی. پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے. تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں بما انفقوا من اموالہم. تیسرے نمبر پر ہے حریت نسواں، یہ بھی آزادی ہی کا ایک پہلو ہے. اور نظریہ مساوات مرد و زن، جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا، اور دونوں کو تماشائی و ہرجائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولے ہلا. بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ، اتفاقاً ٹپک پڑتے ہیں کبھی کبھی، میں تو کوئی ادیب نہیں ہوں. دونوں کو تماشائی اور ہرجائی بنا کر خاندان کے ادارے کے چولوں کو ہلا دیا. خاندان کا ادارہ مستحکم ہوتا ہے کہ شوہر کی ساری توجہ جو بھی اس کے اندر سیکسول ارج ہے وہ فوکس ہو جائے اپنی بیوی پر، اور بیوی کی ساری توجہ فوکس رہے اپنے شوہر پر. اب یہ بانڈ جو ہے بہت مضبوط ہے، خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا اس پر. جہاں کہیں وہ توجہ کا انتشار ہوا، ڈسیپیشن، اس کی توجہ بھی صرف ادھر نہیں ہے اور بھی چاروں طرف ہے، اس کی توجہ بھی ادھر نہیں ہے چاروں طرف ہے، تو اصل جو زد پڑتی ہے وہ در حقیقت انسٹیٹیوشن آف فیملی پر ہے. اس کی چولے ڈھیلی ہو کر کیا اس کا ستیہ ناش ہو جائے. تو یہ ہے تیسری چیز. تیسرے نمبر پر ہے حریت نسواں اور نظریہ مساوات مرد و زن، جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا، اور دونوں کو تماشائی و ہرجائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولے ہلا کر رکھ دی. نتیجہ یہ نکلا، بڑے پیارے اشعار ہیں، فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ غم شناس نہیں. اور کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، مرد بیکار و زن تہی آغوش. یہ مغربی تہذیب کے دو سب سے بڑے پرابلمز ہیں. وہ جو ان ایمپلائمنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، مرد بیکار، اور زن تہی آغوش، وہ اولاد پیدا کرنے کو تیار نہیں. اپنے نسوانی حسن کو بٹا لگائے، اولاد پیدا کرے. لہذا بڑی بڑی قوموں کا حال پتلا ہوا. فرانس کے اندر وہ تباہی آئی ہے چند گھنٹوں کے اندر، ہٹلر کے آگے گھٹنے جو ٹیکے، اسی وجہ سے کہ سب سے زیادہ یہ مرض وہاں آیا تھا، لڑنے والے مرد ہی نہیں تھے. اب کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں امریکہ جو ہے رفتہ رفتہ بوڑھوں کی قوم بنتا جا رہا ہے. بوڑھوں کو مرنے نہیں دیتے، ان کا حساب کتاب، علاج، معالجہ، یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جوان پیدا کرنے نہیں. تو اب کیا ہوگا؟ بوڑھوں کی قوم بن جائے گی. امریکہ کا پرابلم ہے. بعض ممالک میں اب اسی لیے انسینٹیو دیا گیا ہے کہ نابالغ اولاد کا بھی حق ہے، ووٹ کا ہے، وہ والدین استعمال کریں گے. پیدا کرو بچے تاکہ ووٹ تمہارے ہو، پولیٹیکل انفلوئنس تم زیادہ کر سکو. بچوں کو بھی پیدا ہوتے ہی ووٹ مل جائے گا، اور وہ ووٹ جو ہے بائی پراکسی یوز کون کریں گے؟ والدین کریں گے. یہ انسینٹیوز دینے پڑ رہے ہیں اب، اس لیے کہ اس تہذیب نے تو وہ بنیادیں جڑ جو ہے وہ کاٹ دی ہے. تو کیا یہی ہے معاشرت کا کمال؟ مرد بیکار و زن تہی آغوش. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اس آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و قیمت کن اوصاف کی ہے. یہ اسلام کی بنیادی قدریں یعنی بیسک ویلیوز ہیں جنہیں ایک فقرے کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے. ان قدروں کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. عمل کے لحاظ سے تو بلا شبہ دونوں صنفوں کا دائرہ کار الگ ہے. مردوں کو زندگی کے کچھ شعبوں میں کام کرنا ہے اور عورتوں کو کچھ اور شعبوں میں، لیکن اگر یہ اوصاف دونوں میں یکساں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مرتبہ یکساں اور دونوں کا اجر برابر ہوگا. اس لحاظ سے ان کے مرتبے اور اجر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک نے چولہا چکی سنبھالا اور دوسرے نے خلافت کی مسجد پر بیٹھ کر احکام شریعت جاری کیے. ایک نے گھر میں بچے پالے اور دوسرے نے میدان جنگ میں جا کر اللہ اور اس کے دین کے لیے جان لڑائی. یہ نظریات جن پر نئی مغربی معاشرت کی بنا رکھی گئی ہے 3 عنوانوں کے تحت آتے ہیں. 1 عورتوں اور مردوں کی مساوات،
2 عورتوں کا معاشی استقلال یعنی اکنامک انڈیپینڈنس. 3 دونوں صنفوں کا آزادانہ اختلاط. ان تینوں بنیادوں پر معاشرت کی تعمیر کرنے کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا بالآخر وہی ظاہر ہوا. نمبر 1 مساوات کے معنی یہ سمجھ لیے گئے کہ عورت اور مرد نہ صرف اخلاقی مرتبے اور انسانی حقوق میں مساوی ہوں بلکہ تمدنی زندگی میں بھی عورت وہی کام کرے جو مرد کرتے ہیں، اور اخلاقی بندشیں عورت کے لیے بھی اسی طرح ڈھیلی کر دی جائیں جس طرح مرد کے لیے پہلے سے ڈھیلی ہیں. مساوات کے اس غلط تخیل نے عورت کو اس کے ان فطری وظائف سے غافل اور منحرف کر دیا جن کی بجا آوری پر تمدن کے بقا بلکہ نوع انسانی کے بقا کا انحصار ہے. معاشی، سیاسی اور اجتماعی سرگرمیوں نے ان کی شخصیت کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیا. انتخابات کی جدوجہد، دفتروں اور کارخانوں کی ملازمت، آزاد تجارتی و صنعتی پیشوں میں مردوں کے ساتھ مقابلہ، کھیلوں اور ورزشوں کی دوڑ دھوپ، سوسائٹی کے تفریحی مشاغل میں شرکت، کلب اور سٹیج اور رقص و سرود کی مصروفیتیں، یہ اور ان کے سوا بہت سی ناکردنی اور ناگفتنی چیزیں اس پر کچھ اس طرح چھا گئیں کہ ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں، بچوں کی تربیت، خاندان کی خدمت، گھر کی تنظیم، ساری چیزیں اس کے لائحہ عمل سے خارج ہو کر رہ گئیں، بلکہ ذہنی طور پر وہ ان مشاغل یعنی اپنے اصلی فطری مشاغل سے متنفر ہو گئی. اب مغرب میں خاندان کا نظام جو تمدن کا سنگ بنیاد ہے بری طرح منتشر ہو رہا ہے. گھر کی زندگی جس کے سکون پر انسان کی قوت کارکردگی کے نشو و نما کا انحصار ہے عملاً ختم ہو رہی ہے. نکاح کا رشتہ جو تمدن کی خدمت میں عورت اور مرد کے تعاون کی صحیح صورت ہے تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہے. نسلوں کی افزائش کو برتھ کنٹرول اور اسقاط حمل اور قتل اولاد کے ذریعے سے روکا جا رہا ہے. اخلاقی مساوات کے غلط تخیل نے عورتوں اور مردوں کے درمیان بد اخلاقی میں مساوات قائم کر دی ہے. وہ بے حیائیاں جو کبھی مردوں کے لیے بھی شرمناک تھیں اب وہ عورتوں کے لیے شرمناک نہیں رہی. نمبر 2 عورت کے معاشی استقلال نے اس کو مرد سے بے نیاز کر دیا ہے. وہ قدیم اصول کے مرد کمائے اور عورت گھر کا انتظام کرے اب اس نئے قاعدے سے بدل گیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کمائیں اور گھر کا انتظام بازار کے سپرد کر دیا جائے. اس انقلاب کے بعد دونوں کی زندگی میں بجز ایک شہوانی تعلق کے اور کوئی ربط ایسا باقی نہیں رہا جو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہونے پر مجبور کرتا ہو. اور ظاہر ہے کہ محض شہوانی خواہشات کا پورا کرنا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی خاطر مرد اور عورت لامحالہ اپنے آپ کو ایک دائمی تعلق ہی کی گرہ میں باندھنے اور ایک گھر بنا کر مشترک زندگی گزارنے پر مجبور ہوں. جو عورت اپنی روٹی آپ کماتی ہے، اپنی ضروریات کی خود کفیل ہے، اپنی زندگی میں دوسرے کی حفاظت اور اعانت کی محتاج نہیں ہے، وہ آخر محض اپنی شہوانی خواہشات کی تسکین کے لیے کیوں ایک مرد کی پابند ہو؟ کیوں اپنے اوپر بہت سی اخلاقی اور قانونی بندشیں عائد کرے؟ کیوں ایک خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے؟ خصوصاً جب کہ اخلاقی مساوات کے تخیل نے اس کی راہ سے وہ تمام رکاوٹیں بھی دور کر دی ہوں جو اسے آزاد شہوت رانی کا طریقہ اختیار کرنے میں پیش آ سکتی تھی. تو وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے آسان اور پر لطف اور خوشنما راستہ چھوڑ کر قربانیوں اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے لدا ہوا پرانا دقیانوسی راستہ کیوں اختیار کرے؟ گناہ کا خیال مذہب کے ساتھ رخصت ہوا. سوسائٹی کا خوف یوں دور ہو گیا کہ سوسائٹی اب اسے فاحشہ ہونے پر ملامت نہیں کرتے بلکہ ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے. آخری خطرہ حرامی بچے کی پیدائش کا تھا. اس سے بچنے کے لیے منع حمل کے ذرائع موجود ہیں. ان ذرائع کے باوجود حمل قرار پا جائے تو اسقاط میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. اس میں کامیابی نہ ہو تو بچے کو خاموشی کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے. اور اگر کمبخت جذبہ مادری نے بچے کو ہلاک کرنے سے روک بھی دیا تو حرامی بچے کی ماں بن جانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب کنواری ماں اور ناجائز مولود کے حق میں اتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہے
کہ جو سوسائٹی ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کی جرت کرے گی اسے خود تاریک خیالی کا الٹا الزام اپنے سر لینا پڑے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس نے مغربی معاشرت کی جڑیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ آج ہر ملک میں لاکھوں جوان عورتیں تجرد پسند ہیں جن کی زندگیاں آزاد شہوت رانی میں بسر ہو رہی ہیں۔ ان سے اب بہت زیادہ عورتیں ہیں جو عارضی جذبات محبت کے زور سے شادیاں کر لیتی ہیں، مگر چونکہ اب شہوانی تعلق کے سوا مرد اور عورت کے درمیان کوئی ایسا احتیاط ربط باقی نہیں رہا ہے جو انہیں مستقل وابستگی پر مجبور کرتا ہو، اس لیے مناکحت کے رشتے میں اب کوئی پائیداری نہیں رہی۔ میاں اور بیوی جو ایک دوسرے سے بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں، آپس کے تعلقات میں کسی مراعات باہمی اور کسی مدارات یعنی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نری شہوانی محبت کے جذبات بہت جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر ایک ادنا وجہ اختلاف بلکہ بسا اوقات صرف سرد مہری ہی انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر نکاحوں کا انجام طلاق یا تفریق پر ہوتا ہے۔ منع حمل، اسقاط، قتل اولاد، شرح پیدائش کی کمی اور ناجائز ولادتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بڑی حد تک اسی سبب کی رہین منت ہے۔ بدکاری، بے حیائی اور امراض خبیثہ کی ترقی میں بھی اسی کیفیت کا بڑا دخل ہے۔ مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط نے عورتوں میں حسن کی نمائش، عریانی اور فواحش کو غیر معمولی ترقی دے دی ہے۔ صنفی میلان جو پہلے ہی فطری طور پر مرد اور عورت کے درمیان موجود ہے اور کافی طاقتور ہے، دونوں صنفوں کے آزادانہ میل جول کی صورت میں بہت آسانی سے غیر معمولی حد تک ترقی کر جاتا ہے۔ پھر اس قسم کی مخلوط سوسائٹی میں قدرتی طور پر دونوں صنفوں کے اندر یہ جذبہ ابھر آتا ہے کہ صنف مقابل کے لیے سب سے زیادہ جاذب نظر بنے، اور اخلاقی نظریات کے بدل جانے کی وجہ سے ایسا کرنا معیوب بھی نہ رہا ہو، بلکہ علانیہ شان دلربائی پیدا کرنے کو مستحسن سمجھا جانے لگا، تو حسن و جمال کی نمائش رفتہ رفتہ تمام حدود توڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ برہنگی کی آخری حد کو پہنچ کر ہی دم لیتی ہے۔ یہی کیفیت اس وقت مغربی تہذیب میں پیدا ہو گئی ہے۔ صنف مقابل کے لیے مقناطیس بننے کی خواہش عورت میں اتنی بڑھ گئی ہے اور اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ شوخ و تنگ لباسوں، غازوں اور سرخیوں اور بناؤ سنگھار کے نت نئے سامانوں سے اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ بیچاری تنگ آ کر اپنے کپڑوں سے باہر نکل پڑتی ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات تار تک لگا نہیں رہنے دیتی۔ ادھر مردوں کی طرف سے ہر وقت حل میں مزید کا تقاضا ہے، کیونکہ جذبات میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ حسن کی ہر بے حجابی پر بجھتی نہیں بلکہ اور زیادہ بھڑکتی ہے اور مزید بے حجابی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان غریبوں کی پیاس بھی بڑھتے بڑھتے تونس بن کر رہ گئی، جیسے کسی کو لو لگ گئی ہو اور پانی کا ہر گھونٹ پیاس کو بجھانے کے بجائے اور بھڑکا دیتا ہو۔ حد سے بڑھی ہوئی شہوانی پیاس سے بے تاب ہو کر بیچارے ہر وقت ہر ممکن طریقے سے اس کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ ننگی تصویریں، یہ صنفی لٹریچر، یہ عشق و محبت کے افسانے، یہ عریاں اور جڑواں ناچ، یہ جذباتی شہوانی سے بھرے ہوئے فلم آخر کیا ہیں؟ سب اسی آگ کو بجھانے، دراصل بھڑکانے کے سامان ہیں جو اس غلط معاشرت نے ہر سینے میں لگا رکھی ہے، اور اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے اس کا نام انہوں نے آرٹ رکھا ہے۔ یہ گھن بڑی تیزی کے ساتھ مغربی قوموں کی قوت حیات کو کھا رہا ہے۔ یہ گھن لگنے کے بعد آج تک کوئی قوم نہیں بچی۔ یہ ان تمام ذہنی اور جسمانی قوتوں کو کھا جاتا ہے جو قدرت نے انسانوں کو زندگی اور ترقی کے لیے عطا کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ہر طرف سے شیطانی محرکات میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے جذبات کو ہر آن ایک نئی تحریک اور ایک نئے اشتعال سے سابقہ پڑے، جن پر ایک سخت ہیجان انگیز ماحول پوری طرح چھا گیا ہو، جن کے خون کو عریاں تصویریں، فحش لٹریچر، ولولہ انگیز گانے، برانگیختہ کرنے والے ناچ، عشق و محبت کی فلمیں، دل چھیننے والے زندہ مناظر اور صنف مقابل سے ہر وقت کی مڈ بھیڑ کے مواقع پہم ایک جوش کی حالت میں رکھتے ہوں، وہ کہاں سے امن
سکون اور اطمینان لا سکتے ہیں جو تعمیری اور تخلیقی کاموں کے لیے ضروری ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایسے ہیجانات کے درمیان ان کو اور خصوصاً ان کی جوان نسلوں کو وہ ٹھنڈی اور پرسکون فضا میسر ہی کہاں آ سکتی ہے جو ان کی ذہنی اور اخلاقی قوتوں کے نشو و نما کے لیے ناگزیر ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی تو بہیمی خواہشات کا دیو ان کو دبوچ لیتا ہے، اس کے چنگل میں پھنس کر وہ پنپ کیسے سکتے ہیں؟ بہرحال یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے جو آج کل لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ اسلام پسند بھی نہیں ہے، اس کی پیروی پر راضی بھی نہیں ہے، خیال اور عمل میں اسے چھوڑ کر دوسرے طریقے اختیار بھی کر چکے ہیں، مگر اس کے باوجود اصرار ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کہلائے جانے پر اصرار ہی نہیں بلکہ اسلام کے علم بردار اور اس کے مفتی بھی بنے پھرتے ہیں۔ یہ کھیل بہت دنوں کھیلا جا چکا، اب یہ منافقانہ رویہ ختم ہو جانا چاہیے کہ اسلام کی جو چیزیں اپنے مفاد اور اغراض کے مطابق نظر آئیں وہ تو قبول کر لی جائیں، اور جو چیزیں خواہش نفس کے مطابق نہ ہوں انہیں رد کر دیا جائے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، البقرہ آیت نمبر 85 کا مصداق ہے، جس کا تانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہودیوں کو دیا گیا تھا کہ کتاب الہی سے اپنی پسند کی چیزوں کو تو لے لیتے ہیں اور جو پسند نہ ہو انہیں رد کر دیتے ہیں۔ نفس پرستی اور خواہش کی بندگی کا یہ جعلی سکہ اب ایمان کے نام سے نہیں چل سکتا۔ کسی شریف آدمی کے لیے بھی یہ جال سازی باعزت نہیں ہے کہ اپنے مطلب کے لیے تو وہ مسلمان ہو اور اسلام کے نام پر اپنے حقوق مانگے، مگر اسلام کی پیروی کے لیے وہ مسلمان نہ ہو۔ ہم ہر شخص کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں اور اس کا دو ٹوک جواب چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام اپنی طریق زندگی کی حیثیت سے پسند ہے یا نہیں؟ پسند نہیں ہے تو برائے کرم صاف انکار کرو، اور اگر پسند ہے اور فی الحقیقت تم مسلمان رہنا چاہتے ہو تو سچے دل سے اسے قبول کرو۔ اسلام کے ایک جز یا چند اجزاء کو نہیں بلکہ پورے اسلام کو لو، سیدھی طرح اطاعت کا رویہ اختیار کرو، اور اسلام کو اپنا دین مان لینے کے بعد پھر ایسی آزاد خیالی کا دعویٰ مت کرو۔ یہ بات ہمیں صرف مردوں ہی سے نہیں کہنی ہے بلکہ عورتوں سے بھی یہی کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں۔ عورتیں آزاد ہیں، ہم عورتوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیتوں کو مردوں کی شخصیتوں میں گم نہ کر دیں، اپنے دین کو مردوں کے حوالے نہ کریں، وہ مردوں کا ضمیمہ نہیں ہے، ان کی اپنی ایک مستقل شخصیت ہے۔ عورتوں کو بھی مردوں ہی کی طرح خدا کے روبرو پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال و افعال کا خود حساب دینا ہے۔ قیامت کے روز ہر عورت اپنی ہی قبر سے اٹھے گی، اپنے باپ یا شوہر یا بھائی کی قبر سے نہیں اٹھے گی۔ اپنے اعمال کا حساب دیتے وقت وہ یہ کہہ کر نہ چھوٹ جائے گی کہ میرا دین میرے مردوں سے پوچھو۔ اپنے طریق زندگی کی وہ خود ذمہ دار ہے اور اسے خدا کے سامنے اس بات کی جواب دہی کرنی ہوگی کہ وہ جس طریقے پر چلتی رہی کیا سوچ کر چلتی رہی۔ لہٰذا ہم یہ سوال خود عورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنی راہ زندگی کا فیصلہ تم خود کرو، اور اس امر کا لحاظ کیے بغیر کرو کہ تمہارے مردوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام تمہیں اپنے دین کی حیثیت سے پسند ہے یا نہیں؟ اس کے اصول، اس کے حدود، اس کی عائد کی ہوئی پابندیاں، اس کی ڈالی ہوئی ذمہ داریاں، غرض ساری ہی چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرو کہ وہ تمہیں قبول ہے یا نہیں۔ اگر ان سب چیزوں کے ساتھ اسلام قبول ہے تو سچے دل سے اس کی پیروی کرو، ادھورے نہیں بلکہ پورے اسلام کو اپنا دین بناؤ، اور پھر جان بوجھ کر اس سے انحراف نہ کرو۔ اور اگر قبول نہیں ہے تو صاف صاف اور اعلانیہ اسے چھوڑ دو اور اس کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ ہم نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں اور رفیقوں سے یہی کہا ہے کہ آپ کے گھر کی عورتوں، ماؤں
بہنوں، بیویوں، بیٹیوں پر اسلام کی تبلیغ ضرور کریں، مگر خدا کے لیے انہیں قوامیت کے زور سے اپنے مسلک کی طرف نہ کھینچیں۔ انہیں سوچنے کی، رائے قائم کرنے کی پوری آزادی دیں۔ تبلیغ کا حق بس اتنا ہی ہے کہ آپ اسلام کے مطالبے کو ان کے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد عورتوں کو اس امر کا فیصلہ خود کرنے کی آزادی ہونی چاہیے کہ انہیں یہ مطالبہ قبول ہے یا نہیں۔ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا فرق۔ بہرحال یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ ہم عورت کو عورت ہی رکھ کر عزت کا مقام دینا چاہتے ہیں، اسے مرد بنانا نہیں چاہتے۔ ہماری تہذیب اور مغربی تہذیب میں فرق یہی ہے کہ مغربی تہذیب عورت کو اس وقت تک کوئی عزت اور کسی قسم کے حقوق نہیں دیتی جب تک کہ وہ ایک مصنوعی مرد بن کر مردوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو جائے، مگر ہماری تہذیب عورت کو ساری عزتیں اور تمام حقوق عورت ہی رکھ کر دیتی ہے، اور تمدن کی انہی ذمہ داریوں کا بار اس پر ڈالتی ہے جو فطرت نے اس کے سپرد کی ہیں۔ اس معاملے میں ہم اپنی تہذیب کو موجودہ مغربی تہذیب سے بدرجہ زیادہ افضل اور اشرف سمجھتے ہیں، اور نہایت مضبوط دلائل کی بنا پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری تہذیب کے اصول صحیح اور معقول ہیں۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ صحیح اور پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر ہم غلط اور گندی چیز کو قبول کریں۔ موجودہ زمانے کی مخلوط سوسائٹی سے ہمارا اختلاف کسی تعصب یا اندھی مخالفت کا نتیجہ نہیں۔ ہم پوری بصیرت کے ساتھ اپنی اور آپ کی اور پوری انسانیت کی اور تہذیب و تمدن کی فلاح و بہبود اسی میں دیکھتے ہیں کہ اس تباہ کن طرز معاشرت سے اجتناب کیا جائے۔ ہمیں صرف عقلی دلائل ہی سے اس کے غلط ہونے کا یقین نہیں ہے، بلکہ تجربے سے اس کے نتائج جو ظاہر ہو چکے ہیں اور دنیا کی دوسری قوموں کے اخلاق و تمدن پر اس کے جو اثرات مرتب ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قوم اس تباہی کے گڑھے میں گرے جس کی طرف ہمارے مغرب زدہ اونچے طبقے اسے دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اخلاق کھو چکے ہیں اور اب ساری قوم کے اخلاق برباد کرنے کے درپے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری قوم اور ہمارا ملک جو کچھ بھی ترقی کرے اسلامی اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرے، مگر اپنی اس کوشش میں ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہماری بہنوں کی مجموعی طاقت بھی ہماری تائید پر ہو۔ پورا اسلام یا اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ فرنگیت، مغرب زدہ زندگی چاہتی ہیں یا اسلام۔ ان دونوں میں سے ایک ہی کا آپ کو انتخاب کرنا ہوگا، دونوں کو خلط ملط کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اسلام چاہتی ہوں تو پورے اسلام کو لینا ہوگا اور اپنی پوری زندگی پر اسے حکمران بنانا ہوگا، کیونکہ وہ تو صاف کہتا ہے وَادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً، بقرہ 208، تم پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ اور اپنی زندگی کا کوئی ذرا سا حصہ بھی اللہ کی اطاعت سے مستثنا نہ رکھو۔ آدھا اسلام اور آدھا کفر نہ دنیا ہی میں کسی کام کی چیز ہے اور نہ آخرت ہی میں اس کے مفید ہونے کا کوئی امکان ہے، اور اس مرکب پر اسلام کا لیبل ایک جھوٹ بھی ہے۔ عورتوں کی مساوات، مغرب اور اسلام۔ جماعت اسلامی کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کو برابر کا مقام دینے کے بجائے اسے محض مرد کی تابع محمل بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت اسلامی عورتوں کو ٹھیک وہی حیثیت دینا چاہتی ہے جو اسلام دینا چاہتا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے متعلق کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ بے انصافی کی ہے، اور انصاف تو اہل مغرب نے کیا ہے، ایسے شخص کو پہلے اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل مغرب نے عورت کو برابری کا جو مقام دیا ہے اسے عورت رکھ کر نہیں دیا، بلکہ اس کو نیم مرد بنا کر دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عورت وہ تمام کام بھی کرے جو مرد کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مرد وہ سارے کام نہیں کر سکتا جو عورت کرتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دراصل وہ چاہتے ہیں
کہ عورت اپنے وہ فرائض بھی انجام دے جو فطرت نے اس پر ڈالے ہیں، جن کو مرد انجام دے ہی نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ وہ ان فرائض کو سنبھالنے میں مرد کے ساتھ آ کر برابر کا حصہ لے جو فطرت نے مرد کے اوپر ڈالے ہیں۔ گویا وہ عورت پر تو 1.5 گنا بار ڈالنا چاہتے ہیں اور مرد پر آدھا بار۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے عورتوں اور مردوں کی مساوات۔ عورتوں نے دھوکہ کھا کر جب مردوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد اب مغرب میں لیڈیز فرسٹ، پہلے خواتین کا قصہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ میں نے خود انگلستان میں سفر کے دوران دیکھا ہے کہ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور مرد پرواہ تک نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمارے ہاں ابھی تک مردوں میں یہ بات ہے کہ اگر ٹرین یا بس میں کوئی عورت کھڑی ہو تو مرد اٹھ جائے گا اور اس سے کہے گا کہ آپ تشریف رکھیے، لیکن وہاں اب وہ کہتے ہیں کہ تم برابر کی ہو، تمہیں پہلے بیٹھنے کا موقع مل گیا تو تم بیٹھ جاؤ، ہمیں موقع مل گیا تو ہم بیٹھ گئے۔ اب عورتیں دھکے کھاتی پھرتی ہیں اور کوئی ان کو پوچھتا تک نہیں، الا یہ کہ پوچھنے کی کوئی خاص وجہ ہو۔ اس وقت 1970 تک بھی مغربی ممالک میں مرد اور عورت ایک ہی قسم کے جو کام کرتے ہیں ان کا معاوضہ دونوں کو برابر نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس پر عورتیں شور مچا رہی ہیں، پھر بھی جن میدانوں میں عورتوں اور مردوں کو برابر لا کھڑا کر دیا گیا ہے ان میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً عورت کو مرد کے برابر نہیں کیا، اس وجہ سے عورت لاکھ کوشش کرے پھر بھی وہ مشقت اور سخت کوشی کے کاموں میں مرد کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے مغربی ممالک میں کہیں بھی ذمہ داری کے اونچے مناصب عورتوں کو نہیں دیے جا رہے بلکہ وہ مردوں ہی کو دیے جاتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے فرانس میں اس سوال پر عام رائے معلوم کی گئی کہ عورتوں کو وزارتیں دی جائیں یا نہیں، اور کثرت رائے نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ مناصب ان کو نہیں دینے چاہیے۔ اصل بات یہ ہے فطرت نے عورت کا جو مقام رکھا ہے، جب آپ اس کو وہاں سے ہٹا کر لائیں گے اور اس مقام پر لا کھڑا کریں گے جو فطری طور پر اس کا مقام نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ عورت پیچھے رہ جائے گی اور مرد آگے نکل جائے گا۔ ایسی مساوات کبھی قائم ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اسلام نے جو کچھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے سپرد وہی فرائض کیے ہیں جو فطرت نے اس کے سپرد کیے ہیں، اس پر وہی ذمہ داریاں ڈالی ہیں جو فطرت نے اس پر ڈالی ہیں۔ اس کے بعد اس کو مردوں کے ساتھ بالکل مساویانہ حیثیت دی ہے۔ ان کے حقوق میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے، ان کے لیے عزت کا وہی مقام رکھا ہے جو مرد کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمان عورتوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس معاشرے میں پیدا ہوئی ہیں جس سے بڑھ کر عورتوں کی عزت دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں ہے۔ جائیے جا کر امریکہ میں دیکھیے عورت کا حال کیا ہے، انگلستان میں جا کر دیکھیے عورت کا حال کیا ہو رہا ہے، کیسی مصیبت کی زندگی وہ بسر کر رہی ہے۔ باپ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بھائی پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، خاندان اور رشتہ داروں پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ادھر وہ جوان ہوئی، ادھر اس کا باپ اس کو رخصت کر دیتا ہے کہ جاؤ اور خود کما کر کھاؤ۔ اب اس کے بعد اسے اس سے کچھ بحث نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے کما کر کھائے اور کس طرح زندگی بسر کرے۔ مغرب کی عورت اس وقت اس قدر بے کسی اور بے بسی کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ اس پر ترس کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہاں کے رہنے والوں سے پوچھئے کہ وہاں اس کا کیا حال ہو رہا ہے۔ یہاں باپ اپنی بیٹی کی ذمہ داری سے اس وقت بھی سبکدوش نہیں ہوتا جب تک وہ اس کی شادی نہیں کر دیتا ہے۔ شادی کر دینے کے بعد بھی وہ اس کی اور اس کی اولاد تک کی فکر رکھتا ہے۔ بھائی اپنی بہنوں کے پشت پناہ ہوتے ہیں، بیٹے ماؤں کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ کچھ مثالوں کو چھوڑ کر عموماً شوہر اپنی بیویوں کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھتے ہیں۔ یہاں آپ کو آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے اور آپ کی عزت کی جاتی ہے۔ وہاں بغیر اس کے کہ بیچاری عورت نیم برہنہ ہو کر مردوں کے سامنے ناچے، اس کے لیے عزت کا کوئی مقام نہیں ہے۔
اب اگر ہمارے ملک کی عورتیں ان حقوق پر قناعت نہیں کرنا چاہتی جو اسلام ان کو دیتا ہے اور وہی نتائج دیکھنا چاہتی ہیں جو مغربی ممالک میں عورت دیکھ رہی ہے تو انہیں اس کا اختیار ہے، مگر یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد پھر پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر آپ توبہ بھی کریں گی تو معافی کی امید نہیں ہے۔ ایک معاشرہ جب بگاڑ کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کی انتہا کو پہنچے بغیر نہیں رہتا، اور انتہا کو پہنچنے کے بعد پلٹنا محال ہو جاتا ہے۔ تعلیم یافتہ خواتین پر اس وقت ایک اور فرض بھی عائد ہوتا ہے جو ایک لحاظ سے اپنی اہمیت میں دوسرے تمام کاموں سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہ اس وقت مغرب زدہ طبقے کی خواتین پاکستان کی عورتوں کو جس گمراہی، بے حیائی اور ذہنی و اخلاقی آوارگی کی طرف دھکیل رہی ہیں، اور جس طرح حکومت کے ذرائع و وسائل سے کام لے کر عورتوں کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے۔ یہ کام صرف مردوں کے کیے نہیں ہو سکتا۔ مرد جب اس گمراہی کی مخالفت کرتے ہیں تو عورتوں کو یہ کہہ کر بہکایا جاتا ہے کہ یہ مرد تو تم کو غلام رکھنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی تو ہمیشہ سے یہی مرضی رہی ہے کہ عورتیں چار دیواریوں میں گھٹ گھٹ کر مرتی رہیں اور انہیں آزادی کی ہوا نہ لگنے پائے۔ اس لیے ہمیں اس فتنے کا سدباب کرنے میں عورتوں کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ خدا کے فضل سے ہمارے ملک میں ایسی شریف اور خدا پرست خواتین کی کمی نہیں ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور ان افواہی بیگمات سے علم اور ذہانت اور زبان و قلم کی طاقت میں کسی طرح کم نہیں ہیں۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ آگے بڑھ کر ان کا منہ توڑ جواب دیں۔ وہ انہیں بتائیں کہ مسلمان عورت حدود اللہ سے باہر قدم نکالنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ وہ ڈنکے کی چوٹ کہیں کہ مسلمان عورت اس ترقی پر لعنت بھیجتی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی حدیں توڑنی پڑیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کا یہ کام بھی ہے کہ منظم ہو کر ہر اس حقیقی ضرورت کو جس کی خاطر حدود شکنی کو ناگزیر کہا جاتا ہے، اسلامی حدود کے اندر پورا کر کے دکھائیں، تاکہ ہر گمراہ کرنے والے اور کرنے والی کا ہمیشہ کے لیے منہ بند ہو جائے۔